24 hours a day, 7 days a week. This is SSTV, serving the digital Toronto of today. नाज़रीन, अदबी मुजल्ले में आपको खुश आमदीद। तस्लीम लाही जुल्फ़ी ताज़ा शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, आज के हमारे अदबी मुजल्ले को जो दो अदबी शख्सियात उसको रौनक बख्श रही हैं, उनमें प्रोफेसर रहमान खावर साहब हैं, आपके जाने पहचाने हमारे उस्ताद कौना मश्क शायर, और असर अकबर आबादी साहब, वो बेशतर बारहा हमारे इन अदबी प्रोग्रामों में तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनका अभी हाल ही में एक खूबसूरत दूसरा शेरी मजमुआ उड़ान कटे परों की मंजर आम पे आया है और उसकी तकरीब इजरा भी हुई थी। उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी आज के इस ताज़ा शुमारे में अदबी मुजल्ले के। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि पिछले दिनों बड़ा चर्चा बड़ी धूम की हमारे अदबी हलकों में, कनाडा में बिलूमूम और टोरंटो में बिलखसूस। और उसके अलावा जब ये उनकी शोहरत तो धूम ना, और ये ना इसकी गूंज, इसकी बाज़गश्त तमाम अदबी दुनिया में सुनाई दी कि जब हमारे शहर के एक कौना मश्क और तरहदार शायर असर अकबर आबादी साहब का दूसरा शेरी मजमुआ उड़ान कटे परों की मंजर आम पे आया। इससे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं नाज़रीन, असर अकबर आबादी साहब का पहला शेरी मजमुआ जज्बात असर के नाम से शाया हुआ था। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे इन प्रोग्रामों में, जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे इन अदबी प्रोग्रामों को रौनक बख्श चुके हैं कि बाय प्रोफेशन ये जो है ना, ये सिविल इंजीनियर हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में आगरे की इनके पैदाइश है, वहीं पर उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हुए और सिविल इंजीनियर बन के इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान से बाहर गुजारी है। यूँ समझें कि उन्होंने तकरीबन 20-25 साल तो इन्होंने मिडिल ईस्ट में गुजारे, कुवैत वगैरह में, सऊदी अरब में रहे। इसके अलावा अब पिछले 15-20 साल से ये कनाडा में हैं और अब तो ये रिटायर हो चुके हैं और मेरी तरह। और ये कि लेकिन ये है कि अमली ज़िंदगी में इन्होंने एक तजुर्बेकार, एक मशाक सिविल इंजीनियर की हैसियत से इन्होंने गुजारी है और इनकी खिदमत से दुनिया भर में फ़ायदा उठाया गया है। और चूँकि ये पैदाइशी तौर पर शायर हैं, जैसा कि कहा जाता है शायरुन युअलिद वला युस्ना, पोएट इज़ बोर्न नॉट मेड, तो इनकी मौजूदगी तमाम मुशायरों में और अदबी महफिल में इस बात की गम्माज़ होती है, इस बात पर दलालत करती है कि ये महफिल कामयाब रहेगी। और जिस मुशायरे में ये होते हैं तो इनकी मौजूदगी भी मुशायरे की कामयाबी की दलील होती है। और ये कि जितने भी लोग वहाँ सामीन मौजूद होते हैं महफिल में, वो इंतज़ार करते हैं कि कब असर अकबर आबादी साहब तशरीफ़ लाएँ माइक पे और इनके कलाम को सुन के वो महजूज़ हों। चूँकि इनका कलाम दो आश्ता हो जाता है, हम जैसे शायरों की तरह नहीं कि जो आए अपना कलाम तहत लफ्ज़ में पढ़ दिया, लेकिन इनको अल्लाह ने चूँकि लहने दाऊदी भी दिया है, लिहाजा जब ये आते हैं अपनी मुरस्सा गज़लें माइक पर जब पेश करते हैं, है ना, वो भी तरन्नुम के साथ। उनका तरन्नुम फिल्मी तरन्नुम नहीं है, खालिसन शायराना तरन्नुम है, मुशायरों का तरन्नुम इनका है। जैसा कि हम तरन्नुम वाले शोरा को सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, तो ये वजह है कि ये मशहूर तो हैं ही और मकबूल भी हैं। और मकबूल इसलिए हैं कि इनकी शायरी में असर भी है और इनको अल्लाह ने लहने दाऊदी भी दिया है। तो अपने असर अकबर आबादी साहब, मैं अदबी मुजल्ले में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकाला। चूँकि नाज़रीन, जैसा कि हम लोगों के साथ होता है कि रिटायर होने के बाद हम लोग ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं
تو اپنے اسر اکبر آبادی صاحب بھی ریٹائر ہونے کے بعد نا انہوں نے ان کی ابھی الگ فیلڈ ہے اور ہربل میڈیسنس کے ذریعے لوگوں کی نا یہ لوگوں کی صحت کا سامان کر رہے ہیں، لوگوں کی بیماریوں کو جسمانی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک طرح کی عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اسر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اپنا تازہ کلام مرحمت فرمائیں اور سنائیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور میں بار بار یہ میرا دوسرا موقع ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور میری ہمت افزائی کی اور میرے لیے اتنے اچھے الفاظ کہے۔ اس قابل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کے اس تعریف کا، میں بہت مشکور اور ممنون ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ برے لوگوں کی صحبت سے سدا تم دور ہی رہنا، برے لوگوں کی صحبت سے سدا تم دور ہی رہنا، جہاں جھرنا ملا نالے سے وہ جھرنا نہیں رہتا، کیا بات، جہاں جھرنا ملا نالے سے وہ جھرنا نہیں رہتا۔ اور ایک شعر اور میں سنانا چاہوں گا کہ میں کیسے اپنا کہوں ان کو، میں کیسے اپنا کہوں ان کو، سچ تو یہ ہے اثر وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ بن سکے اب تک، کیا بات، میں کیسے اپنا کہوں ان کو، سچ تو یہ ہے اثر وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ بن سکے اب تک۔ واہ۔ اور ایک غزل تحت اللفظ میں پہلے میں سنانا چاہوں گا جو میں نے حال ہی میں لکھی ہے، جس کا مجھے مصرع طرح دیا گیا تھا، وہ ہے قلم دوات سبھی کچھ تھا روشنائی نہ تھی۔ کیا بات، واہ، تو اس پہ میں نے طبع آزمائی کی عطا ہے ہو، عطا ہو۔ کہ میرے وجود میں دنیا تھی پر خدائی نہ تھی، کیا بات، میرے وجود میں دنیا تھی پر خدائی نہ تھی، اور قریب ہو کے خدا تک میری رسائی نہ تھی، کیا بات، قریب ہو کے خدا تک میری رسائی، شکریہ۔ واہ۔ اور یہ شعر خاص کر میں نے کسی قوم کے لیے ہی کہا ہے، اپنی قوم کے لیے، کہ وہ قوم آج بھی سر سبز شادماں نہ ہوئی، وہ قوم آج بھی سر سبز شادماں نہ ہوئی، کہ جس کے پاس کبھی اچھی رہنمائی نہ تھی، کہ جس کے پاس کبھی اچھی رہنمائی نہ تھی۔ اور دوسرا شعر دیکھیے کہ میری بساط میں جتنا تھا کہہ دیا میں نے، میری بساط میں جتنا تھا، میری بساط میں جتنا تھا کہہ دیا میں نے، توقعات میں لوگوں کے پار سائی نہ تھی، کیا بات، بہت شکریہ، توقعات میں لوگوں کے پار سائی نہ تھی، اور جو بات میرے ستمگر کو اچھی لگتی تھی، جو بات میرے ستمگر کو اچھی لگتی تھی، وہ بات میں نے کبھی اس پہ آزمائی نہ تھی، کیا بات، وہ بات میں نے کبھی اس پہ آزمائی نہ تھی، شکریہ۔ اور کبھی کبھی مجھے ایسا گماں بھی گزرا ہے، کبھی کبھی مجھے ایسا، کبھی کبھی مجھے ایسا گماں بھی گزرا ہے، کہ دل جگر میں تصادم تھا ہم نوائی نہ تھی، کیا بات، بہت شکریہ، کہ دل جگر میں تصادم تھا ہم نوائی نہ تھی۔ اور آخری شعر ہے، وہ بات جس کا زمانے کو کوئی علم نہ تھا، وہ بات جس کا وہ بات جس کا زمانے کو کوئی علم نہ تھا، وہ بات میں نے کسی سے کبھی چھپائی نہ تھی، وہ بات، شکریہ، وہ بات میں نے کسی سے کبھی چھپائی نہ تھی۔ اور مقطع عرض ہے جس میں نے اس کو منظوم کیا ہے، اس قلم دوات سبھی کچھ تھا روشنائی نہ تھی، اس مصرے کو روشنائی بھی ہوتا ہے جی، خیال تھا تیری وسعت میں لفظ بھی تھے اثر، خیال تھا تیری وسعت میں لفظ بھی تھے اثر، قلم دوات سبھی کچھ تھا روشنائی نہ تھی، قلم دوات سبھی کچھ تھا روشنائی نہ تھی، اور میرے وجود میں دنیا تھی پر خدائی نہ تھی، قریب ہو کے خدا تک میری رسائی نہ تھی۔ شکریہ، عطا فرمائیے۔
اب انشاءاللہ ایک اور غزل میں ترنم سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو. مطلب پیش خدمت ہے. جی بتاؤ. کوئی ہمدم بنا کے دیکھو تم، کوئی ہمدم بنا کے دیکھو تم، کوئی ہمدم بنا کے دیکھو تم، دل کی دنیا بسا کے دیکھو تم، کوئی ہمدم. شعر عرض ہے. جی ارشاد. صبح نو پھر سے جاگ جائے گی، صبح نو پھر سے جاگ جائے گی، شام غم کو سلا کے دیکھو تم. اگلا شعر ہے. بن ہی جائے گا وہ گوہر ایک دن، بن ہی جائے گا وہ گوہر ایک دن، کوئی پتھر اٹھا کے دیکھو تم، بن ہی جائے. اور یہ دیکھیے شعر توجہ چاہوں گا. ڈوب جاؤ گے میری چاہت میں، ڈوب جاؤ گے میری چاہت میں، مجھ سے نظریں ملا کے دیکھو تم. اور ایک شوق سے شعر عرض کیا ہے. مسکرانا ادا سہی پھر بھی، مسکرانا ادا سہی پھر بھی، لذت غم اٹھا کے دیکھو تم. اور مقطع پیش خدمت ہے. غیر ہی سے اثر توقع کیوں، غیر ہی سے اثر توقع کیوں، خود کو اپنا بنا کے دیکھو تم، کوئی ہمدم بنا کے دیکھو تم، دل کی دنیا بسا کے دیکھو تم، کوئی ہمدم. شکریہ. ناظرین، جذبات اثر اور اڑان کٹے پڑوں کے خوبصورت شاعر کو ہم ادبی مجلے میں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس ادبی شمارے کو سجایا اور اپنی خوبصورت گفتگو اور دل پذیر شاعری سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. ہم پروفیسر رحمان خاور صاحب کے بھی ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے مرحوم بھائی انجم شادانی صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اب آپ لوگوں کا بے حد شکریہ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اب اس کے ساتھ ہی تسلیم الہی زلفی کو اجازت دیجیے. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.